بہرحال یہاں کا پروگرام بنا، اس بیچ میں ایک اور پروگرام بن گیا ایجپٹ کا، مصر کا. تو میں 2 دن پہلے وہاں چلا گیا. عبدالعلیم بھائی کو فون کیا کہ میں یہاں کسی کام سے آیا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہیں آ سکتے، کچھ بھی ہو. میں نے کہا کہ بھائی اتنے جلدی قیامت آ جائے اس سے اچھا وہی پہنچ جائے وہاں پر. تو اس لیے پھر میں نے بہرحال پروگرام بنایا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے، اس کی توفیق سے یہاں پر پہنچا. یہاں پر آنے کے بعد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے والد بزرگوار سے ہندوستان کے مختلف خطوں میں ایسے خطوں میں کام لیا ہے جن خطوں میں واقعتاً کام کی ضرورت تھی. انہی خطوں میں سے ایک وشاکھاپٹنم ہے. تو میں نے سوال کیا ہمارے عبدالعلیم بھائی سے اور سہیل بھائی سے. میں نے کہا والد صاحب اتنا دور وشاکھاپٹنم، کہاں وشاکھاپٹنم، کہاں اکل ہوا، کوئی جوڑ معلوم ہوتا نہیں ہے، یہاں کوئی فلائٹ آتی نہیں ہے، اور 25 سال 26 سال پہلے آپ کا کہنا ہے کہ یہاں آئے، تو یہ یہاں پہنچے کیسے؟ تو والد صاحب نے بتایا، عبدالعلیم بھائی اور سہیل بھائی نے بتایا کہ عبدالصمد بھائی نورانی کر ہمارے گجرات سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ عبدالصمد بھائی نورانی جو ہے، انہوں نے والد صاحب کو یہاں کے بارے میں تفصیلات پیش کی. ابھی حاجی عبدالرحمن صاحب نے بتائی پوری تفصیلات کہ کس طرح سے وہ عبدالصمد بھائی نورانی سے ملے اور والد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد والد صاحب نے کیسے یہاں پر پروگرام بنایا. آپ نے بتایا کہ مولانا ذوالفقار صاحب جو ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، جو اس زمانے کے بڑے محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے گمنام، ابھی 4-5 سال پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو بتایا کہ آپ مولانا ذوالفقار صاحب کے ساتھ والد صاحب یہاں پر پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے 99 یا 2000 ایسے کسی زمانے میں. بہرحال تو جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم انسان کی انتہائی اہم اور بنیادی ضرورت ہے. میں ابھی اس وقت آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوں. میں نے ہوائی جہاز سے تقریباً 13 یا 14 گھنٹے کا سفر کیا اور یہاں پہنچا میں وشاکھاپٹنم. 1.5 دن کے لیے میں مصر میں تھا. میں جب مصر پہنچا، وہاں کی صورتحال دیکھی، تو میرے ذہن و دماغ میں، چونکہ پڑھنے لکھنے کی اللہ کی توفیق سے عادت ہے، دنیا کی 25-30 ملکوں کا دین اور علم کی برکت سے سفر ہوا، دنیا کے حالات دیکھے، تو اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس حیثیت سے کہ اللہ نے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا. آپ کہیں کیوں، کیا ہوا، آپ نے مصر میں کیا دیکھا؟ اتفاق سے پہلی مرتبہ مصر جانا ہوا. جب وہاں پر ہم پہنچے، ایئرپورٹ پر اترے، تو سب سے پہلا تاثر تو میرا یہ تھا کہ بھئی مصر اور ہندوستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ عربوں کا ہندوستان مصر معلوم ہوتا ہے، کلچر کی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی. جب ایئرپورٹ سے باہر آئے تو دیکھا ایک مجسمہ ہے. کس کا مجسمہ بنا ہوا ہے؟ فرعون کے زمانے کی قبطیوں کا مجسمہ بنا ہوا ہے. اب چونکہ میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ماذا فسر العالم بانحطاط المسلمین، دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اور اس طرح کی کتابیں جو فکری کتابیں وہ پڑھ رکھی تھی، تو جیسے ہی اس پر نظر پڑی فوراً وہ تاریخ کے وہ صفحات دل و دماغ کے اوپر گردش کرنے لگے، جس کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے پچھلے 400 سال سے اسلام کو دنیا میں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی،
اور اس کوشش میں مصر سے آغاز کیا گیا۔ بہرحال میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھا تو میں نے 6 گھنٹے میں مصر کا پورا سفر نامہ لکھا موبائل پر بیٹھ کر، کہ مصر میں کیا دیکھا، کیا پایا اور ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس دور میں اسلام کی حفاظت کا سب سے کامیاب ماڈل اگر کہیں پر پیش کیا ہے تو وہ ہندوستان میں پیش کیا۔ ہندوستان سے زیادہ اسلام کے اعتدال کے ساتھ افراط اور تفریط سے پاک کوئی ماڈل اس وقت دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ میں دنیا کے 30 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد علی وجہ البصیرہ کہہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے کہ عجیب خرافات دیکھی میں نے وہاں پر۔ ایک چیز تو یہ دیکھی کہ وہاں پر 99% لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں ہی نہیں، یہاں تک کہ علماء اور قراء کے چہروں پر بھی داڑھی نہیں، بالکل صفاً صفا۔ دوسرے نمبر پر عورتوں میں پردہ مشکل سے 1%، شاید 1% سے بھی کم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر مسجدوں کا یہ حال کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں گیا تو مسجد میں 3 مصلی تھے۔ کتنے مصلی تھے؟ 3 مصلی۔ اور امام صاحب